إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں، ان مبارک راتوں میں اللہ نے جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مبارک راتوں کی محنتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اور ہماری تلاوتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اس کے پاداش میں ہمیں جہنم سے رہائی دلوائیں. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ایک مشہور اسلامک اسکالر ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ قدیم زمانے میں اگر مریض کی زندگی باقی ہے یا نہیں ہے، اسے جانچنے کے لیے پرانے زمانے کے اطباء ڈاکٹرز کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کانچ کے ٹکڑے کو ناک کے نیچے رکھ دیتے تھے. اگر اس کانچ کے ٹکڑے میں تھوڑی سی رطوبت، تھوڑا سا پانی سانس کی وجہ سے اگر رک جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض زندہ ہے یا پھر مر گیا. یہی مثال ہے امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی یہی مثال ہے. اگر رمضان کا مہینہ آئے، مسلمان بیدار ہو جائیں، ان کی ایمانی حرارت اٹھ کھڑی ہو جائے، ان کے اندر اللہ کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کے لیے سب کچھ کشنے کا مادہ پیدا ہو جائے، تو معنی یہ ہے کہ یہ مسلمان قوم زندی ہے. رمضان کا مہینہ آیا لیکن بیدار نہیں ہوا وہ ظالم. رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اپنی وہی رویہ اپنے پاس رکھ لیا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، نہ اسے رمضان کے روزوں سے کچھ تعلق ہے، نہ نمازوں سے اسے دلچسپی ہے. یہ آدمی نہیں بدلتا تو معنی یہ ہے کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہرگز نہیں ہے. عزیز دوستو، رمضان کا یہ مہینہ جس کی بہت ساری برکتیں ہیں، ان گنت برکتیں ہیں جنہیں آپ سنتے ہوں گے، سنتے آ رہے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروا دے. آمین یا رب العالمین. یہ مہینے کی اصل خوبی، کس وجہ سے یہ مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ آ کر کیا پیغام دیتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے والوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے. روزے فرض قرار دینا یہ اللہ کا قانون ہے.
اللہ نے جب سے آدم کو بھیجا ہے ہر قوم میں اللہ نے روزے اور نماز کو رکھا ہے. اگرچہ کہ اس کے احکامات، اس کا ڈھنگ، اس کا اسلوب بدل جائے، لیکن یہ روزہ اللہ کے لیے کھانا پینا اور اپنی شہوت چھوڑنا دن میں یہ موجود تھا. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر قوم کے اندر ہم نے اسے رکھ کر اصل میں یہ چیز دیکھنی چاہیے، اصل میں یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ ان کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے. تقوی کا معنی یہ ہے عزیز دوستو کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنے کے کام کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں. یہی ہے تقوی کا معنی. تو یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کی ایک مہینے کا کیمپ ہمارے درمیان لاتا ہے. جیسے آدمی ٹریننگ کے دوران اسے کیمپ میں بلایا جاتا ہے، وہ کیمپ میں جا کر 10 دن رہتا ہے، 15 دن رہتا ہے، اپنے خواہشات کو چھوڑ کر صبح سویرے اٹھ کر محنتیں کر کے اپنے جسم کو اس چیز کا عادی بناتا ہے کہ یہی مجھے آگے چل کر بھی کرنا ہے، کیمپ سے نکلنے کے بعد بھی مجھے یہی کام کرنا ہے. کیمپ میں لے کر جا کر اسے ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی طریقے سے عزیز دوستو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے 12 مہینوں میں ایک ایسا مہینہ رکھا جس میں تقوی کا کیمپ ڈالا جاتا ہے. اس میں لایا جاتا ہے آدمی کو اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو کھانا پینا جائز ہے، تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہو، یہ جائز ہے شادی شدہ والوں کے. لیکن یاد رکھ لینا یہ دن میں نہیں کرو گے، رمضان کے دن میں یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے تاکہ یہ چھوڑنے کا مادہ پیدا ہو جائے. حلال ہے لیکن چھوڑنے کی عادت آ گئی، یہ حرام ہے. رمضان کے بعد کہا جائے تو چھوڑنے کا وہ مادہ دوبارہ زندہ ہو جائے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں عزیز دوستو. آدمی رمضان کے مہینے میں آئے، اس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ چلا گیا اس نے رمضان کو سلام کر دیا تو یہ کیمپ سے باہر آیا اور یہ فیل ہو کر باہر آیا. اور یہ مہینہ اس نے جو بھی کیا ہے اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے. اس نے تو اس وجہ سے کیا کہ مہینے کے باہر جانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پابندی ختم کرنی ہے اور تراویح نہیں پڑھنی ہے، دوسری نمازوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے بعد ہر حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا ہے، کرنا ہے، سننا ہے. اس نے تو پہلے سے سوچ رکھا تھا. تو مہینے کے 30 دن 29 دن اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا ہے. عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح اور بڑی ہی وعید سنانے والی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. دوبارہ ممبر پر چڑھے، پھر کہا آمین. تیسری مرتبہ چڑھے، پھر کہا آمین. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ 3 مرتبہ آپ نے آمین نئی بار کہا ہے، اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جس کے پاس اس کے 2 والدین ہو اور اس نے ان کے ذریعے سے جنت حاصل نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نہ ان کی دعا رائے جائے گی اور نہ ان کا آمین کہنا بیکار ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ یہ چیز اب قانون بنا دی جائے گی کہ جس کے پاس والدین ہو اور ان کے ذریعے سے وہ جنت حاصل نہیں کر رہا ہے تو یہ آدمی لعنت بھرا ہے. اور دوسری مرتبہ پھر آمین کہا گیا. پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے کہا کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور مہینہ ملنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے گردن کو جہنم سے رہا کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، وہ اپنے رویے کو نہیں بدلا، تو اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اور تیسرا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور صلوات نہیں پڑھی گئی تو اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہے. عزیز دوستو رمضان کا مہینہ یہ نہیں کہ آپ اس میں نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، آپشنل ہے، نہیں ہے. یہ تو آپ کو کرنا ہے، جہنم سے آپ کو بچنا ہے. تو اگر آپ کو مہینہ ملے آپ نے اپنے دل کو پروگرام نہیں کیا، فارمیٹ نہیں کیا، تقوی کا اس میں آپریٹنگ سسٹم آپ نے انسٹال نہیں کیا، تو یاد رکھ لیجئے آپ کا یہ رمضان کا مہینہ بیکار ہے. آپ تو خامخواہ بھوکے رہ رہے. کتا بھی رہتا ہے، بلی بھی رہتی ہے، بھوک پیاس تو سب جھیلتے ہیں، کھانے کو نہ ملے تو جھیلتے ہیں. لیکن یہ مقصد نہیں ہے اللہ رب العزت کا. اللہ آپ کو بھوکا ڈالنا یہ بھی نہیں چاہتا، نہ اللہ آپ کو پیاسا ڈالے یہ بھی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ بھوک پیاس کے ذریعے سے حرام کو چھوڑنے کا جو مادہ پیدا ہو جاتا ہے اسے سال بھر باقی رکھیں. یہی اصل چیز ہے.
اسی لیے سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے 6 مہینے سے پہلے یہ دعائیں کرتے، یہ التجائیں کرتے کہ رب العالمین رمضان کا ایک مبارک مہینہ ہمارے لیے میسر کر دے، اس میں لیلۃ القدر کی جو مبارک رات رکھی گئی ہے، جس کی عبادت 80 پر 4 سال سے زیادہ ہے، ویسی رات کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ دعائیں 6 مہینے سے پہلے، اور جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے، رمضان کی عبادت کو قبول کروانے کے لیے پھر مسلسل محنتیں، پھر دعائیں، پھر وہی طریقہ جاری رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ رمضان کا مہینہ گویا کہ آپ کے لیے ٹچ سٹون ہے، متقی کے لیے ٹچ سٹون ہے۔ اگر اس نے اس مہینے میں کچھ کر دکھایا، اس نے اس مہینے میں تقوی کو زندہ کر لیا، تو اس نے اپنی زندگی کو جتوا لیا۔ اگر اس نے اس مہینے میں اپنے آپ کو بیکار کر دیا، نہ اللہ کے قریب ہو سکا، نہ اللہ کے پاس گڑ گڑایا، نہ اللہ کے پاس اس نے مغفرت مانگی، نہ اس نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، اس نے اپنے من ڈھنگ سے اپنی زندگی گزاری، تو یہ آدمی تقوی سے بیکار ہے، یہ آدمی کا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عزیز دوستو، یہ مہینہ جہاں تقوی کو آپ کے اندر انسٹال کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی تقوی آ جائے، لیکن بعض ایسی مثالیں ہیں جسے دیکھ کر ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ متقین یہی ہوئے ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو تقوی جس کے دل میں آ جائے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور بار بار استغفار کرتا ہے، بار بار استغفار کرتا ہے۔ یہ تقوی استغفار، گویا کہ تقوی بیس ہے اور اس کے اوپر ہے استغفار۔ آپ کو بیس تک پہنچنا ہے تو استغفار کرنا ضروری ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش منگوانے کی کوشش، اللہ سے معافی چاہنے کی کوشش، اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش، اسی کا نام ہے استغفار۔ جس نے اس مہینے میں استغفار کر لیا، اپنے غلطیوں کو دور کر دیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، اس نے تقوی کو حاصل کر لیا، اس نے تقوی کو حاصل کر دیا۔ تقوی کے کئی گوشے ہیں، اس میں سے ایک گوشہ، ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے ڈرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، یہ استغفار یہ اصل مقصد ہے اس رمضان کا۔ اسی لیے مائی عائشہ نے محمد رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو مجھے کرنا کیا ہے، کیا کروں میں؟ ہے نا، بہت سارے کام ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں، کیا کچھ مانگیں، کیا کچھ چھوڑیں، کیا کچھ پڑھیں اور کیا کس کی تلاوت کریں، بہت سارے کام ہیں، لمبی فہرست ہے، اس میں سے مختصر بتائیے کریں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مقصد سنایا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، یہ کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ، یہ کہو کہ اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے عفو، عفا یعفو سے فعول کا وزن ہے عفو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غفور نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہاں کہا عفو۔ عفو اور غفور میں فرق یہ ہے، غفور کا مطلب پردہ ڈالنا، غفور کا مطلب آتا ہے غفر یغفر کا معنی آتا ہے کسی بھی چیز پر پردہ ڈالنا، پردہ ڈال کے اسے چھپانا۔ اسی لیے سیرت میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ جب فتح مکہ میں مکے میں داخل ہوئے تو محمد رسول اللہ کے سر میں مغفر تھا، سر میں مغفر تھا۔ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، ہیلمٹ پہنتے ہی آدمی کا سر چھپ جاتا ہے، تو غفرہ کا معنی ہے چھپانا۔ لیکن اللہ کے نبی نے مائی عائشہ کو غفور کا لفظ نہیں سکھایا، جبکہ قرآن میں موجود ہے، جبکہ اس کے معنی بھی اچھے ہیں، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا یہ صحیح تصور ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سکھایا، کہا کہ کہو عفو تو سراپا مغفرت، گناہوں کو دھو کر ڈھکل دینے والا ہے، گناہوں کو بلڈوز کر دینے والا ہے، پاک کر دینے والا ہے، صابن ڈال کے دھو دینے والا ہے، بالکل یہ جو صفحہ ہے اعمال نامے کا، اسے پاک کر دینے والا ہے۔ یہ معنی ہے دوستو عفو کا۔ اسی لیے مائی عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مائی عائشہ یہ کہو کہ اے اللہ تو سراپا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں کو دھونے والا ہے، تو گناہوں کو بلڈوز کرنے والا ہے، اگر تو گناہوں کو دھو دے تو اعمال کا صفحہ پاک ہو جائے گا، اس میں پردہ ڈالنا نہیں ہے بلکہ اسے دھو کے صاف کرنا ہے۔ اے اللہ لہٰذا میرے گناہوں کو دھو ڈال، مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اصل کام جو رمضان میں کرنا ہے وہ کہا کہ استغفار، بخشش طلب کرنا. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ تقوی کے لیے ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے گئے. تو آپ کو پتا ہو جانا چاہیے استغفار اور تقوی کے درمیان رمضان کا مہینہ ہے. استغفار اس کی شروعات ہے اور اس کا اختتام تقوی ہے، اور جس کے پاس استغفار ہے وہ تقوی کے منزل مقصود کو حاصل کرے گا، اور جس کے پاس تقوی نہیں وہ استغفار ہی نہیں کرے گا. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک شروعات ہے تو ایک اختتام، ایک مسیرت ہے تو دوسری نتیجت ہے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو توفیق دے کہ رمضان کے اس اصل مقصد استغفار کو کرنے کے ہم آپ کو توفیق بخشیں. استغفار عزیز دوستو، یہ مہینہ آتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کو دھو ڈالو. کتنے گناہ ہیں سوچیں. آپ تھوڑی دیر کر بیٹھ کر آپ سوچیں، سر میں باتیں گھمائیں کہ زبان سے کیا کچھ نہیں نکل جاتا، نظروں سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے نا، اور منہ میں کیا کچھ نہیں ہم داخل کر لیتے، حرام حلال جو بھی چاہے اندر داخل کر دیتے ہیں. اور گناہوں کی کوئی پابندی نہیں عزیز دوستوں. کوئی آدمی اس دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. اگر کسی نے کہا کہ میں گناہ نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کے ذہن میں کچھ پرابلم ہے، کیونکہ آدمی گناہ سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست فارمولا سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین تائبون. آدم کے لونڈے کا مادہ ہی ہے، اس کے اندر یہ خمیر میں داخل ہے، اس کے اندر قدرتی طور پر یہ چیز داخل ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، موجود ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ غلطی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ توبے کے لیے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ماتھے کو زمین میں، ناک کو زمین میں رگڑ کر کہتا ہے کہ رب العالمین میں تجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. جیسے ہمارے والد آدم علیہ السلام نے کیا، غلطی ہوئی ان سے. جنت میں کہا گیا کہ فلاں پھل کے قریب نہ جائیں، لیکن انہوں نے اس پھل کو کھا لیا. تو دنیا میں پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ اے رب العالمین یہ میری غلطی ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اپنی غلطی کی تلافی کی. یہ آدم ہے، غلطی کرنے کے بعد اڑنے والا شیطان ہے. آدم اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ آدم نے غلطی کی لیکن غلطی کی تلافی کر لی، معافی مانگ لی، توبہ کر لیا، استغفار کر لیا. لیکن شیطان یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد تکبری کیا، اس نے کہا کہ میں کیوں اسے سجدہ کروں، خلقتہ من نار خلقتنی من طین. اسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا، اور تو کہتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، ہرگز نہیں کروں گا میں. اور اڑا رہا. اگرچہ اس نے توبہ کر لیا ہوتا تو انسانوں میں داخل ہو جاتا، لیکن وہ شیطان کو شیطان رہنا تھا، اسے توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوئی. لیکن آدم نے توبہ کیا، استغفار کیا اور اللہ کے بارگاہ میں واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے اور انسانیت کی نسل کو زمین میں جاری کر دیا. اور انسانیت کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ انسان غلطی کریں گے، ضروری لا محالہ کریں گے. آدمی غلطی نہیں کرنا سوچے، اس کے ذہن اور اس کی دماغ میں ایسی ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو مخالفت کی ہوتی ہیں، جو نافرمانی کی ہوتی ہیں. تو عزیز دوستو، یہ آدم کا لونڈا یہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا، غلطیاں اس کی ہوتی ہی ہوتی ہیں. اور بعض اہل علم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں کہاں گناہ کرتا ہوں، یہ سوچنا خود ایک گناہ ہے. یہ سوچنا خود ایک گناہ ہے. انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اور اللہ کے احکام کا مکمل وہ اپنے اندر تعمیل نہیں لا سکتا. تو عزیز دوستو، یہ آدم کے لونڈے کے اندر ہے کہ وہ غلطیاں کرے، اس کے اندر وہ مادہ ہے، لیکن بہتر آدمی وہ ہے جو استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، معافی مانگے، کہے کہ اللہ معاف کر دے. عزیز دوستو، یہ مہینہ ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ کی طرف لوٹے. اور دیکھیے اللہ سبحان اللہ قرآن کے اندر اللہ کیا کہتا ہے، کتنی بہترین الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہتا ہے دیکھیے قرآن کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بندوں کو سنا دیجئے جن لوگوں نے غلطیاں کر کر کے اپنا دل کالا کر لیا، گناہ کر کر کے اپنا دل کالا کر دیا، انہیں آپ سنائیں، انہیں سنا دیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہونا یہ قانون نہیں ہے. غلطی ہو گئی، رجوع کرنا اللہ کے پاس لا محالہ ہے، رجوع کرنا ضروری ہے. غلطی ہو گئی یہ سمجھیں کہ اللہ معافی نہیں کرے گا، ختم ہو گیا آدمی، یہ ہوتا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے. فَإِنَّهُ مَن يَيْأَسْ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کہتا ہے قوم کافر قوم والے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی گنہگاروں کو, ہم اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. انہ هو الغفور الرحیم, وہی تو معاف کرے گا, وہی تو رحمان ہے کوئی دوسرا معاف کرنے والا؟ آپ کی غلطیوں کو دیکھنے والا بھی وہی ہے, معاف کرنے والا بھی وہی ہے. کوئی ہے جو دوسرا آپ کی غلطیوں کو معاف کرے؟ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ کی فلاں پریشانی کو دور کر دے, مالی مدد کر دے, جسمانی مدد کر دے, لیکن ہے کوئی جو آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ عزیز دوستو, اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ گناہوں کو معاف کرنا ہمیں پسند ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے, اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا فَإِنَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا, اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. ایک آدمی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, کہا کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے, اس کے ساتھ ایک اونٹنی ہے, اس میں ڈھیر سارا ساز و سامان رکھا ہوا ہے, کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, صحرا میں سفر کر رہا ہے اور تھکے ماندہ ایک جگہ اتر کر ٹیک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے. جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ پورا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ غائب, ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے سراب ہے, پانی جیسا نظر آ رہا, بھاگتا ہے, دیکھ رہا ہے ادھر کچھ بھی نہیں. یہ دوڑ دھوپ کرتے کرتے آدمی کا سینہ سوکھ گیا, اب اندر کانٹے چوب رہے ہیں پیاس کی وجہ سے, اب وہ موت کو دیکھ رہا ہے. دوڑ کر جاتا ہے, جا کر ایک جگہ بیٹھ کر اب اسے یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے اب مرنا ہے. اس صحرا میں ایک بوند پانی نہیں, اور اوپر سے تپتی ہوئی دھوپ, ایسی گرمی برداشت سے باہر, اور اتنا اس نے دوڑ دھوپ کیا ہے. اب پانی کی ایک بوند کی ضرورت ہے, اگر پانی نہیں ملے مر جائے گا آدمی. ایسے سچویشن کو پہنچ جاتا ہے اور جا کر ایک جگہ سر ٹیک کر یقینی طور پر انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے. اب جب آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہے, اچانک آنکھیں کھلتی ہے تو سامنے دیکھتا ہے اونٹ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب جو موت کا انتظار کر رہا تھا, اچانک پانی نظر آ گیا اسے, اچانک کھانے کی چیزیں نظر آ گئی جو اس کے سامنے ہے بغیر کسی محنت کے. تو اسے اتنی خوشی ہوئی اور اسے چیخ کر کہہ دیا, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. جبکہ جملے غلط ہیں, الفاظ غلط ہیں, الفاظ میں کفر ہے, لیکن الفاظ کو نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین آدمی کے دل کو دیکھتا ہے, اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کئی درجے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار جس نے اپنی زندگی میں حرام کر لیا, جس نے حرام کھا لیا, جس نے فلاں کو دھوکہ دے دیا اور فلاں سے اس کی غلطی ہو گئی, اس کے پاس معافی مانگنے کے بعد اللہ کے پاس آتا ہے اور آ کے اللہ کے بارگاہ میں گڑ کر کہتا ہے کہ رب العالمین معاف کر دے. اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی محمد رسول اللہ کے پاس آیا, آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آدمی غلطی کر رہے تو کرے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کریں. پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ پھر اس سے وہی غلطی ہو جائے تو پھر کرے کیا یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر معافی مانگیے, پھر توبہ کریں. پھر وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہی غلطی ہو گئی, پھر کریں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر توبہ کرو. 3 مرتبہ ہو گئے, اس بار 4تھی مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر اس سے غلطی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر توبہ کرے گا. اور صحابی کہتے ہیں کہ گویا کہ محمد رسول اللہ اڑ گئے. اگر اس نے 100 مرتبہ کہا کہ اسے وہی غلطی ہو گئی, محمد رسول اللہ یہی کہتے رہیں گے کہ معاف کر دے گا, معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. اللہ اکبر. عزیز دوستو, ہمارا اور آپ کا رب معاف کرنا پسند کرتا ہے. استغفار میں آپ یہی کہتے ہیں کہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. اسی لیے دیکھیے بخاری کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے بندے تم لوگ رات اور دن میں کیا کچھ نہیں کر دیتے, کیا کیا غلطیاں نہیں ہیں تمہاری, لیکن یاد رکھ لو جب بھی تم میرے پاس مغفرت چاہو گے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک دوسری حدیث میں یہاں تک بات آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العزت کہتا ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا
وَلَقِيتَنِي وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ مَغْفِرَةً. اگر تو نے، اللہ کہتا ہے بندے کو دیکھ کر، اگر تو زمین بھر تو نے گناہ کیے، اتنے گناہ ہیں، زمین بھر گناہ ہیں، یہ گناہوں کا بوجھ لے کر تو قیامت کے دن میرے سامنے پہنچتا ہے، لیکن تو نے شرک نہیں کیا، تو یاد رکھ لے میں ان تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. عزیز دوستو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ آپ کو رمضان کا مہینہ یہ دیتا ہے. دیکھیے سبحان اللہ کیسی رحمت ہے. اگر اللہ چاہے تو 12 مہینے ویسے ہی رکھ دیتا اور آپ کو مغفرت کے لیے فرصت نہیں ہوتی. ایک مہینہ ایسا لاتا ہے کہ آپ نے 11 مہینے جو بھی آپ کے غلط سٹاکس ہیں اسے آپ پاک کر لو، اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے پاک کر لو، اور اللہ کے پاس ملے تو بغیر گناہوں کے ملو، اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو تو بغیر گناہوں کے حاضر ہو. عزیز دوستو، انگنت رحمت ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے کو استغفار میں استعمال کریں، اپنے گناہوں کو سوچ کر اللہ سے توبہ کریں. عزیز دوستو، توبہ کیسا کریں؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، توبہ نصوح کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں جنت میں ڈال دے. توبہ نصوح کرنے کا حکم ہوا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جميعا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے مل کر استغفار کرو. یہ غلطی ہوتی ہے پورا معاشرہ مل کر کرتا ہے، یہ غلطی ہوتی ہے انفرادی حیثیت کی غلطی ہوتی ہے. ایک آدمی اس کی غلطیوں کو خود جانتا ہے، اس کے گناہ کو خود جانتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے پاس انفرادی مغفرت چاہے. یہ غلطی ہوتی ہے پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے، پوری کی پوری قوم اس میں ملوث ہے، سب نے مل کر غلطی کی تو کسی ایک آدمی کی توبہ نہیں چلے گی، پوری قوم کو توبہ کرنا ہے. کتنی ایسی غلطیاں ہیں ہم سب مل کر رہے ہیں، کتنے ایسے برائیاں ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں روکنے کو ہم کو آتا نہیں ہے، کتنے ایسے چیزیں ہیں جسے دیکھ کر مومن کا دل پھٹی بن جاتا ہے آنکھ کا، شرک دیکھتا ہے، بدعت دیکھتا ہے، خرافات دیکھتا ہے، اور ہم اپنی زبانوں کو باندھ کر خاموش رہ جاتے ہیں. عزیز دوستو، یہ اجتماعی گناہ ہے، سب مل کر رہے ہیں. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، شرک و بدعت کو ختم کرنے کے لیے حکمت کا راستہ اختیار کریں. اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز بنایا گیا ہے جس میں آپ کو بٹھا کر باتیں سنائی جا رہی ہیں. یہاں پر یہ مبارک باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ آپ جائیں لوگوں کو سنائیں اور لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو. اسی لیے تو بنایا گیا ہے، اس میں پیسے خرچ کر کے اسی لیے کھڑا گیا. تو عزیز دوستو، یہ غلطی ہوتی ہے اجتماعی غلطی. جیسے ہم دیکھتے ہیں پورا معاشرہ مل کے کسی برائی میں ملوث ہو گیا، شرک میں ملوث ہو گیا، خرافات میں ملوث ہو گیا، سب کو مل کے توبہ کرنا ہے. یہ غلطی ہوتی ہے انفرادی انڈیویجول غلطی ہوتی ہے. اس غلطی کی تلافی وہ خود اکیلا کرے گا. اور اللہ کہتا ہے کہ توبہ کریں تو توبہ نصوح کریں، توبہ کریں توبہ نصوح کریں. توبہ نصوح کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ توبہ نصوح اس توبے کو کہتے ہیں جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہوں. 4 چیزیں. پہلی چیز کہ جو میں غلطی کر رہا ہوں اس کے تعلق سے دل میں ندامت کریں، دل کے گہرائیوں سے سوچیں کہ واقعی میں نے بہت بدترین غلطی کی ہے، نادم ہوں، پریشان ہوں سوچ کر اپنی غلطی، ہے نا. مومن ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے. گناہ سوچتا ہے تو اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. منافق ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے لیکن اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال بتائی کہ منافق اگر کوئی غلطی کرے تو اس غلطی کو وہ ایک مچھر کی طرح دیکھتا ہے جو اس کے ناک میں بیٹھنا چاہتا ہے اور اس نے ایسے جھٹکے سے مچھر کو اڑا دیا. لیکن مومن اسی غلطی کو پہاڑ کے مانند دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے کہ یہ پہاڑ اس پر گر جائے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. یہی فرق ہے دوستو مومن اور منافق میں. مومن غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کے تعلق سے سوچ کر پریشان ہوتا ہے، یہ غلطی واقعی غلطی ہے، اس پر نادم ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اسے مجھے نہیں کرنا تھا، میں مومن اور یہ غلطی کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر نادم ہو. پہلا کنڈیشن. دوسرا کنڈیشن دوبارہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ. تو
دوبارہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ. ایسا نہیں کہ آدمی توبہ کر رہا ہے اور دل کے گہرائی میں بات گھوم رہی ہے کہ دوبارہ پھر کر لوں گا میں, کوئی بات نہیں, رمضان کے بعد کر لوں گا میں, چند دنوں کے بعد پھر کر لوں گا میں. اس کا توبہ کرنا بیکار ہے. ان اللہ لا يقبل من قلب غافل, قانون ہے, اللہ تعالیٰ غافل دل سے قبول کرتا ہی نہیں ہے. بکواس ہے, بک رہا ہے, وہ نہیں چلے گا. دھوکہ کسی دے رہے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کے تھک جاتے ہیں, تو اب اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا, دعاؤں میں دھوکہ دیتے ہیں, ہے نا, اور اپنے آپ کو جو ہے دھوکہ دیتے رہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو شرک نہیں کرتا, اللہ مجھے معاف کر دے گا, اور اس کے بعد یہ شرک نہیں کہتا کہہ کے اس نے اپنی نفس کی پرستش کتنے مرتبہ کر لی. عزیز دوستو, ہم نے اس شرک کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرے یا پھر کسی قبر کے سامنے سجدہ کرے. نہیں, آپ اپنے دل میں جو آ جائے وہ دل کی خواہشات کے پیچھے چلتے جاتے, یہ بھی ایک قسم کی شرک ہے. اور ہر برائی میں شرک کی بو ہے, یاد رکھ لیجیے. ہر غلطی, ہر نافرمانی میں شرک کی بو ہے. اس لیے اللہ کو نافرمانی پسند نہیں ہے, اللہ کو مخالفتیں پسند نہیں ہے, اللہ کو گناہ پسند نہیں ہے, کیونکہ اس میں شرک کی بو آتی ہے. کرنے والا اپنی نفس کی پرستش کر چکا ہوتا ہے, اپنے دل کی لذتوں کو پورا کرتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال آدمی دوسرا کنڈیشن یہ سوچیں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا, میں اسے دل میں پختہ ارادہ ہو, دوبارہ نہیں کرنے کا پختہ عزیمت, نہیں کروں گا غلطی میں دوبارہ. یہ کنڈیشن نمبر 2. اور کنڈیشن نمبر 3, اگر غلطی کر رہا ہے تو چھوڑ دیں اسے. ایسا نہیں کہ میں ایک مرتبہ کر لوں گا بعد میں چھوڑ دوں گا, یہ لاسٹ ٹائم, اس کے بعد نہیں کروں گا میں, یہ نہ ہو. فوراً اسے چھوڑ دے, فوراً اسے چھوڑ دے. اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہو, توبہ کرنا چاہتا ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں, تو اسے کرنے کا کام یہی ہے کہ پہلے اسے پھینک دے, فوراً پھینک دیں, اور دل میں پختہ ارادہ کریں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں پیوں گا. اور چوتھا کنڈیشن یہ ہے کہ موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیں, ہے نا. آدمی کو موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں, اچانک فرشتے دکھ جائیں گے. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کریں گے, فلاں کام کریں گے, لیکن عزیز دوستو سب کام اچانک ختم ہو جائیں گے. اچانک موت کا فرشتہ دکھے گا, اور اس کے بعد آپ 1000 گڑ گڑائیں, 1000 توبہ کریں, اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے پاس قانون نہیں ہے, کیونکہ آپ اب امتحان سے باہر آ گئے. اب فرشتے آپ نے دیکھ لیے, اب اتنے دن جو امتحان ہو رہا تھا وہ ٹس سے آپ باہر آ گئے. اب تو آپ کے ریالٹی ہے, آپ کو آپ ماننا ہی ماننا ہے. اب آپ کے لیے کوئی چیز غیب کی نہیں ہے, آپ کو آپ ماننا ہی ماننا ہے. تو بہرحال یہ چوتھا کنڈیشن, آدمی موت سے پہلے توبہ کر لے. یہ 4 کنڈیشنز ہو تو اس توبے کو کہتے ہیں عزیز دوستو توبہ نصوح. اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ کیا کریں, توبہ نصوح کریں, توبہ نصوح کریں. ہم بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں قصہ پڑھتے ہیں. ایک عورت کا قصہ, ایک صحابیہ کا قصہ جسے غامدیہ کہا جاتا ہے, اور یہ تاریخ کی انوکھا مثال ہے عزیز دوستو کہ ایسا توبہ شاید کسی نے کیا ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ کے ساتھ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی, آ کر کہا یا رسول اللہ وقعت فی الزنا, اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا, میں نے زنا کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے سنا نہیں, لیکن اس عورت نے بار بار اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا, میں نے زنا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس نے غلطی کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ, تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے زچکی دینے کے بعد آؤ. اور وہ عورت اس پر اڑی رہی کہ اے اقم علی الحد, یا اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کریں, آپ مجھ پر حد جاری کریں. زانیہ عورت, شادی شدہ عورت یا پھر مرد اگر زنا کر لے, اسلام کا قانون کیا ہے کہ اسے پتھر مار کے سنگسار کر دیں اسے, یہاں تک کہ موت آ جائے اسے. یہ عورت آتی ہے, نہ کہ صرف اپنی غلطی کا اقرار کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے, کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر دنیا میں حد جاری کر دی جائے قیامت کے دن اللہ نہیں پکڑے گا. قیامت کے دن روز محشر سے اللہ کے پاس سے بچنا چاہتی ہے, اس لیے دنیا میں چاہتی ہے کہ اس کا معاملہ رفع دفع ہو جائے, اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ اقم علی الحد, اے اللہ کے رسول حد جاری کریں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حالت کو دیکھا, ترس آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ, جا کر زچکی دینے کے بعد آؤ. اور صحابہ کہتے ہیں کہ گئی, زچکی دینے کے بعد بچہ ساتھ لے کر آ گئی, اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ زچکی دے دو, میں نے زچکی دے دی, اب میرے ہاتھ میں بچہ ہے, اب مجھ پر آپ حد جاری کریں.
سچی ہے کہ یہ حج جاری ہو جائے, دنیا میں معافی ہو جائے. اللہ اکبر. کہاں ہے جذبہ عزیز دوستو, کہاں؟ یہی ہے توبہ, یہی ہے استغفار, کہ آدمی روز محشر کے دن سے ڈرے, وہاں پر کھڑا کر پوچھا جائے گا. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر بندے سے گفتگو کرے گا. آپ اکیلے ہیں, نہیں سمجھے کہ آپ بہت زیادہ بھیڑ ہے کہ نکل جائیں گے, نہیں, فردن فردن, عبد الرحمن عبداللہ, ہر آدمی سے اللہ کی مستقل گفتگو ہوگی, کوئی بچ نہیں سکتا. ہر آدمی فردن فردن ملاقات ہوگی, فردن فردن گفتگو ہوگی. ان من شیء الا وهو واردها, اللہ کہتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے سامنے نہ آئے قیامت کے دن. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے پر اپنے ہاتھ رکھ کے, کھاندے پر ہاتھ رکھ کے اسے گفتگو کرے گا, کہے گا کہ تو نے فلاں غلطی کی ہے, نہیں کی ہے, منافق ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, تو کہے گا کہ میں نے غلطی نہیں کی, یہ غلطی تو میری نہیں ہے. اور اس کے بعد اسے دلیل دکھائی جائے گی, اعمال نامہ اسے رن کر کے دکھایا جائے گا کہ دیکھو دیکھو تم غلطی کر رہے ہو, یہ لائیو پکچرز دیکھ لو. وہ دیکھے گا اور پھر انکار کرے گا, پھر انکار کرے گا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس ظالم کو جہنم میں دھکے دے کر لے کر جائیں, اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مومن آئے گا, اس کے اعمال نامے میں غلطیاں ہوں گی, اور اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ تو نے غلطی کی. مومن کہے گا کہ ہاں رب العالمین نے غلطی کی, ہاں یہ میری غلطی ہے. وہ اپنی غلطیوں کو مانتے جائے گا, مانتے جائے گا, اور یہاں تک رب العالمین کہیں گے کہ اے آدمی, تو نے دنیا میں غلطی کی, اور میں نے دنیا میں تیری غلطی کو چھپایا, پردہ ڈال کر رکھا تھا, لوگوں کو معلوم نہیں تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تم بڑے آدمی ہو, اچھے آدمی ہو, بزرگ آدمی ہو, تم فلاں تھے, لیکن تمہاری غلطیوں کو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. عزیز دوستو, اللہ تعالی ہم اور آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالیں. اگر ہمارے گناہوں کو لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ آپ کے ساتھ چلنا پسند نہیں کریں گے, آپ سے گفتگو کرنا پسند نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے تو بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ رب العزت اس آدمی سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا, اور آج بھی میں تیرے گناہوں میں پردہ ڈالتا ہوں, چلے جا جنت کو چلے جا, اور دوڑ کر جنت میں چلے جائے گا. عزیز دوستو, قیامت کے دن بچنے کا مادہ نہیں ہے, وہاں آپ کو ہر چیز سامنے لا لی جائے گی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, چھوٹی چھوٹی چیز بھی حاضر کر دی جائے گی, اور بڑی بڑی چیز حاضر ہو جائے گی. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے سامنے نہیں لائی گئی ہو, سب چیز سامنے ہوگی, اور ہر چیز کا حساب ہوگا. کوئی چیز حساب کتاب سے باہر نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ 10 منٹ نکل گئے بیکار, 15 منٹ نکل گئے, ایسا ہو گیا, کوئی نہیں جانتا. نہیں, آپ کو جو 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی دی گئی, ہر لمحہ اس کا ریکارڈ ہے, اور اللہ نے آپ کو ہر نعمت دی. آپ مفت میں سانس لیتے ہیں, مفت میں کھاتے ہیں, پیتے ہیں, جتنی بھی نعمتیں آپ نے انجوائے کی, اس کے بدلے میں آپ کا ہر پل کیا اللہ کی نافرمانی میں تھا یا پھر اللہ کی شکرانی میں تھا, اللہ چیک کرے گا قیامت کے دن. عزیز دوستو, یہ دیکھیے بندے مومنہ, یہ صحابیہ کو دیکھیے, یہ توبہ و استغفار کے چوٹی کو دیکھیے. آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ لے لیجیے بچہ, آپ مجھ پر حج جاری کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چاہتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ احکامات لوگوں پر نازل ہوں, لوگوں پر نافذ ہوں, لوگوں کو تکلیف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء سے کہتے ہیں فدرء الحدود بالشبہات, یہ حج جاری کرنا, کہیں پر بھی ڈاؤٹ نظر آیا تو اسے آپ ہٹا دیں, کہیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ آ گیا تو آپ حج جاری نہ کریں, دوسرا سزا دیں, حج جاری نہ کریں. ہاتھ کاٹنا, جان سے مارنا, یہ جو حدود ہے اسلام کے, اسے جاری نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کانسیپٹ تھا, ایک اصول تھا, فدرء الحدود بالشبہات. ذرا سے بھی شبہات پیدا ہو گئی, ذرا سا بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, حج جاری نہ کریں, کوئی دوسرا سزا دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ عورت چلے جائیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بچے کو تو جن لیا, تو چلے جائے گی تو پالے گا پوسے گا کون؟ جا اسے 2 سال تک دودھ پلا کر لا, ابھی تو شیر خار بچہ ہے. اور پھر لے کر جاتی ہیں, 2 سال تک دودھ پلاتی ہے, 2 سال کے بعد پھر حاضر ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چلے جائیں, اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, جا کے توبہ کر دے تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ بندے مومنہ چاہتی ہے کہ کنفرم قیامت کے دن اسے عذاب نہ ہو, کنفرم کرنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے, کیسے دل تھے, کیسے زندہ دل تھے عزیز دوستو. اور آج ہم خار ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے دل زندہ نہیں ہیں, ہمارا دل تو مردہ ہے. ہم چاہتے, ہم اسلام کے لیے سیکریفائس کرنا تو چاہتے ہی نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پوری چیزیں مفت میں آ جائیں,
پورا آسانی سے ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے عزیز دوستو. اسلام آپ سے قربانی چاہتا ہے. آپ اپنے مال کی قربانی دیں، آپ اپنے ذہن، اپنا علم، اپنی طاقت کی قربانی دیں، اپنے جسمانی قربانی دیں. اللہ نے ان ٹیلنٹس اور سکلز کو بانٹ دیا ہے. بعض کو اللہ نے ذہنی طاقت دی، بعض کو اللہ نے جسمانی طاقت دی، بعض کو اللہ نے دوسری طاقت دی. مختلف جواہر، مختلف ہیرے اللہ نے انسانوں کے اندر رکھے ہیں، اور چاہتا ہے کہ پورے مل کے، یہ پوری طاقتیں مل کے کام ہو تو کچھ کام بن جائے، ہے نا. اللہ نے کسی کو بیکار نہیں بنایا. تو عزیز دوستو، یہ عورت آئی اور چاہتی تھی کہ بخشش ہو جائے، کنفرم اس کی جو ہے غلطی معاف ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے بعد جب واپس آئی تو دیکھا کہ کوئی چانس نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد، غالباً مسند احمد کی روایت ہے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں غلطی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا اور پوچھا کہ تم نے شہید الصلاۃ نا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ جو اللہ نے معاف کر دیا، جو اللہ نے معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں کہ کیا غلطی ہے. اس نے جب غلطی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رہ جائیں. جو اللہ نے معاف کر دیا، وہ آدمی چلے گئے. اور کئی مرتبہ سیرت میں ایسا ہوا ہے کہ صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان میں نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا رب کا معاملہ ہے. لیکن یہ نورانی بندے ایسے تھے، یہ برگزیدہ بندے ایسے تھے کہ غلطیوں کو کنفرم معاف کروانا چاہتے تھے. یہی خوبی تھی ان کی، یہی خوبی تھی. دیکھیے صحابی واپس آ رہی ہیں، صحابی آ رہی ہیں، آ کر کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ 2 سال ہو گئے لیجیے شیرخوار بچہ، میں نے دودھ پلا لی، اب آپ مجھ پر حد جاری کریں. اڑ گئی. جب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت اتنا اڑ گئی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے، فوراً صحابہ سے حکم دیا کہ جاؤ لے کر جا کر اسے رجم کر دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، صحابہ گئے اور جا کر سب نے پتھر مار کے اس عورت کو جان سے مار دیا. اور کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پتھر جب برسائے جا رہے تھے تو یہ رو نہیں رہی تھی، ہنس رہی تھی. گویا کہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ غلطی اس کی معاف ہو گئی، کنفرم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے جن کا نام تھا ماعز. یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے غلطی کر لی ہے، وقعت فی الزنا، مجھ سے زنا کی غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ آپ مجھ پر حد جاری کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، اپنا سر اس طرف کر لیا. پھر یہ صحابی اس طرف آ گئے اور پھر وہی سنانے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کر لیا، پھر اس طرف کر لیا. 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ماعز چلے جائیں. اور اس کے بعد پھر صحابہ سے پوچھنے لگے کہ چیک کرو آدمی کو، کہیں تو پی کر تو نہیں ہے آدمی، کہیں شراب پی کر تو نہیں کہہ رہا ہے. صحابہ نے چیک کیا، کہا کہ یا رسول اللہ شراب نہیں پیا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کنفرم کریں، ہو سکتا ہے کہ اس نے بوسا واسا دے لیا ہو اور اسے بڑی غلطی سمجھ گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کام تو نے کیا جسے بچہ ہوتا ہے؟ ماعز نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. اس کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے لے چلو، لے کر جا کر اس پر حد جاری کرو. صحابہ گئے، اللہ کے رسول کے صحابہ، اور روایتوں میں آتا ہے کہ گڈھا ان کے سینے تک کھودا گیا اور اس کے بعد ماعز کو اس میں اتار دیا گیا اور اس کے بعد سنگ باری کی گئی. اتنے پتھرے برسائے گئے کہ سر پھٹ کر خون آنے لگا. یہاں تک کہ آخر میں، پہلے تو برداشت کر گئے، آخر میں جب برداشت سے بات باہر نکل گئی تو چیخنے لگے، بل بلانے لگے. لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ سنگسار کریں، تو صحابہ نے سنگسار کر دیا. تصور کریں عزیز دوستو، بڑے بڑے پتھر پھینکے جائیں گے، آدمی کے سر کو پھوڑا جائے گا، خون نکل نکل کے آدمی مر جائے گا. غیر معمولی عذاب ہے. لیکن یہ عذاب اہون ہے، یہ عذاب آسان ہے قیامت کے عذاب سے. قیامت کے عذاب سے بہت آسان ہے عذاب، بلکہ عذاب کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کی سے کٹھن عذابیں دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو قیامت کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو آنے والی زندگی میں توبہ استغفار کی زندگی نصیب کریں. تو ماعز نے عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرار کر لیا. صحابہ گئے، لے کر جا کر انہیں یہاں تک مارا کہ وہ فوت ہو گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا خون کے چھینٹے خالد بن ولید کے کپڑے میں پڑے تو خالد بن ولید نے کہا کہ یہ کیا گندی چیز ہے. تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ لو، اے خالد جان رکھو اللہ کی قسم، ماعز نے جو توبہ کیا، اگر اس توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، سب کے توبہ کو اللہ قبول کر لے گا. 70 لوگوں پر توبہ تقسیم کر دی جائے اور 70 لوگوں نے وہی غلطی کی، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کی طرفداری کی، بتایا کہ اس نے توبہ کیا ہے، اب تمہیں کوئی گندی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ عزیز دوستو، یہ رمضان کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ بخشش دلوانے کا مہینہ ہے، آپ کے لیے ہول سیل میں مہینہ آیا ہے تاکہ آپ اپنی غلطیوں کو اپنے آپ سے نکلوا دیں، آپ اپنے آپ کو دھو دیں۔ آپ کریں کیا؟ استغفار کریں کیا؟ آپ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کم از کم استغفر اللہ، یا تو پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، یا تو پھر سید الاستغفار پڑھیں۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي ابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار کہتے ہیں، اسے یاد کر کے آدمی روز صبح شام پڑھے، اور رمضان کے مہینے میں زبان آپ بیکار نہ چھوڑیں، استغفار جاری رہے، استغفار چلتا رہے، زبان جاری رہے، زبان میں استغفار چلتا رہے۔ اور عزیز دوستو، یہ استغفار جہاں آپ کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ حسن بصری ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہنے لگا کہ اے عالم صاحب، ہمارے بستی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم کو کرنا کیا ہے؟ جیسے ہماری حالت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، استغفار کریں گے تو بارش ہوگی۔ ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ کہنے لگا کہ ہماری پوری بستی چٹیل ہو گئی، زمین سے پیداوار نہیں نکل رہا ہے، کہا کہ استغفار کرو۔ ایک عورت نے آ کر کہا کہ اے صاحب، ہمارے یہاں بچے نہیں ہوتے، ہم بانجھ ہیں، کہا کہ استغفار کرو۔ تو ان کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ سوال ہونے کے باوجود آپ نے ایک ہی سولوشن سنایا، کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، یہ کیسے ہو گیا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے اس آیت کو نہیں سنا سورہ نوح کے اندر، جس میں اللہ نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو اللہ نے ایک ہی آیت میں کہا کہ تم کو بارش چاہیے، استغفار کرو، تم کو بچے چاہیے، استغفار کرو، زمین چٹیل ہو گئی، استغفار کرو، بچے ہونے ہیں، استغفار کرو، دولت چاہیے، استغفار کرو۔ گویا کہ اللہ نے استغفار جو آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں کی معافی طلب کرنا آپ کے لیے خیرات لے کر آتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، استغفار کیجیے۔ آپ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، کبھی کبھار دل میرا سخت ہو جاتا ہے تو فوراً میں استغفار کرتا ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے ریکارڈ نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، کبھی کسی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، طریقہ تھا استغفار کرنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آدمی استغفار اپنے زبان میں جاری رکھیں، یہ استغفار تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ عزیز دوستو، آپ کو فلاں تکلیف آ گئی، آپ استغفار کیجئے، آپ نوٹ کر لیجئے، نہیں ہو تو مجھ سے آ کے ملیے، استغفار کریں آپ 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، 500 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہیں گے کسی کے انتظار میں ہیں، بیکار کے لغو باتیں نہ کریں، کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج کل تو یہ عجیب و غریب دوسرا قسم کا شیطان آ گیا، اسے ضرورت میں استعمال کریں، اگر ضرورت نہ پڑے تو اسے استعمال نہ کریں۔ استغفار زبان میں جاری ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ مہینے میں آپ کو زبان صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا سیکھنا ہے نا، زبان سے کوئی غلط بات نہیں آنا ہے، آپ اپنے زبان کو بزی رکھیے، آپ کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ اپنے کام میں زبان میں استغفار جاری ہو۔ یہی مہینے کا پیغام عزیز دوستو، یہ مہینہ آیا ہے آپ کے گناہوں سے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ اس مہینے کا صحیح فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ نے صحیح ڈھنگ سے استغفار کیا ہے، صحیح ڈھنگ سے آپ نے اپنی غلطیوں کی تلافی کروائی ہے۔ اگر آپ یہ صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے تو آپ نہ تقوی حاصل کریں گے، نہ آپ اس مہینے سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کی غلطیوں کو اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے صفحے کو دھو ڈالے، اللہ تعالی ہمیں آنے والی زندگی میں نیک و صالح بننے کی توفیق بخشے، اللہ تعالی ہم اور آپ کے دل و دماغ میں استغفار کا سلوگن ثبت کر دے، اور اللہ تعالی اسی ذریعے سے ہم کو جنت میں داخل کروا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ کل سے ہمارا جو سلسلہ ہے معجزات انبیاء ہے نا،
یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. کل ہم موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کے معجزات کے متعلق گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت میں آ جائیں اور اپنے ساتھ دوست احباب کو لائیں, اپنی بیوی بچوں کو لائیں. اس سے بہتر کون سی مجلس ہو سکتی ہے جس میں آپ کو ڈرایا جا رہا ہے, جس میں آپ کو استغفار کرنے پر ابھارا جا رہا ہے, جس میں آپ کو آخرت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے. اس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہے دوستو. یہ ایسی مجلس ہے جس میں کئی لوگوں نے اپنے دل کو بدل لیا ہے. کئی لوگ جو غنڈے تھے وہ نیک بن گئے. اور رمضان کے مہینے کی عجیب و غریب خوبی ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو بڑے اچھے انداز سے بدل دیتا ہے. اور ہم ایسے مجالس منعقد کر کے, تراویح کے بعد ایسے مجالس بٹھا کے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو رمضان نے اس کے اندر تاثیر ڈالا ہے اس کا پورا فائدہ ہو جائے. آپ سے گزارش ہے کہ جا کے آپ ان دوستوں کو کھینچ کر لائیں جو کیا تھے, جو نماز نہیں پڑھتے تھے, نہ نماز پڑھتے ہیں, نام صرف مسلمان ہے. ایسے لوگوں کو کھینچ کر لائیے, یہی ہمارے پیشنٹس ہیں, ہم ان کے ڈاکٹر ہیں. آپ لائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دلوں کو بدلے, اللہ تعالیٰ انہیں آنے والی زندگی میں نیک و صالح زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہے سوال جواب سیشن ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے تو کریں. السلام. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اخوان المسلمین کون ہے, اور انڈیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا یہ اسلام اخوان المسلمین ہے نا؟ اخوان المسلمین ایک مسلم پارٹی ہے, مصر سے اس کا تعلق ہے. اس نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں, اور یہ سیاسی پارٹی ہے, پولیٹیکل بیسڈ پارٹی ہے. اس میں آپ سلفی بھی دیکھیں گے, صوفی بھی دیکھیں گے, ہر قسم کے مسلمان دیکھیں گے. سب مل کے ان کا مقصد یہ تھا کہ مصر کے اندر اسلامی حکومت نافذ کریں. ٹھیک ہے, جیسے آپ سمجھیے کہ آپ کے یہاں کے جو TMMK ہے ایک پولیٹیکل پارٹی, اس میں آپ ہر آدمی کو دیکھیں گے. تو پولیٹیکل پارٹی ہونے کی وجہ سے آپ اسے ایک اسلامی پارٹی جیسے دیکھ نہیں سکتے, ہے نا. اسلامی پارٹی ہو تو آپ اس کے منہج کو دیکھیں گے, اس کے اسلوب کو دیکھیں گے, اس کے طریقے استدلال کو دیکھیں گے, ایک لمبی الگ چیز ہے. لیکن جب بات پولیٹیکل پارٹی کی آ جاتی ہے تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ مسلمان قوم کو یہ کیسی خدمت کر رہے ہیں, کیا کچھ دے رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں, یہ ہم دیکھیں گے. تو اس اعتبار سے اخوان المسلمین ایک اچھی پارٹی ہے. لیکن اس کے بعض علماء ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو سلف الصالحین کے منہج کے خلاف ہے. تو ہمارا طریقہ, ہم اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو نہیں گنتے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے پیس کا میسج دیتے ہیں, لوگوں کی اچھائی گنواتے ہیں. اگر کسی کے اندر ایک غلطی ہو تو ہم صرف اس غلطی سے بچ جاتے ہیں. صرف اس غلطی کا نشاندہی کرنا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. اور ہندوستان میں جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہاں تو یہ پورے ہے نا, یہ ڈیجیٹل نمبر کے لٹیرے ہیں جی. کسی کے پاس 1 لاکھ کروڑ ہے, کسی کے پاس پتہ نہیں سیفر آتا نہیں ہے کمپیوٹر میں, اتنے سارے سیفر انہوں نے خوب لوٹ کے اتنے پیٹ بھر لیے ہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ پیسے یہ کیا کرنے والے ہیں. یہ انسان کتنا کھائے گا بتائیے آپ. اب روز 6 مرتبہ ہوٹل میں کھائے, ہے نا, کتنا بھی خرچ کرے. یہ جو ان کے پاس پیسے ہیں پتہ نہیں کس لیے اتنے پیسے رکھے ہیں. اس کا وہ اگر 5% بھی خرچ کرے تو بڑی بات ہے. لیکن ہوس دیکھیے انسان کو کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں, چاہتا ہے, جماتا ہے. اگر اسے معلوم ہو جائے کہ بیوی کو ذبح کرے تو فوراً اکاؤنٹ میں 100 کروڑ چینج آئے گا, فوراً ذبح کر دے گا, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے کو ذبح کر دے تو فوراً 1000 کروڑ جڑ جائے گا تو فوراً وہ بھی کر دے گا, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات بتائی, کہا کہ یہ دنیا کے ہوس ختم نہیں ہوں گے. ایک ڈبہ چھڑایا, ایک بیچ میں سے خط کھینچا جو بہت دور باہر نکل رہا تھا. کہا کہ یہ ڈبہ انسان کی زندگی, یہ خط جو بلا حدود باہر نکل رہا ہے, یہ اس کی امنگیں, خواہشات اور اس کے جو ہے دوسرے ڈیزائرز ہیں جو اس کی کوئی حد نہیں, جاتے رہیں گے, ہے نا. لیکن انسان کی زندگی اچانک ختم ہو جائے گی, خواہشات ختم نہیں ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بہترین بات کہی کہ اگر آدم کے لونڈے کو ایک وادی بھر سونا, ایک پورا وادی سونے کا دے دیا گیا تو آدم کا لونڈا کہے گا کہ ایسی اور ایک ہو تو کتنی اچھی بات ہے نا, ایک ہی ہے میرے پاس, اور ایک ہو. تو اگر 2 دے دی جائے تو فوراً کہے گا صرف 2 ہی ہیں. 3 ہو تو 3 8 نمبر اچھی چیز ہے, 3 ہو تو اچھی. اس کے خواہشات کی حدود نہیں, امنگ ارمان اس کی ختم نہیں ہوتی, موت آ جائے گی اس کی. تو عزیز دوستو, یہ ہوس بھرے انسان کے شکل میں شیطان ہے نا. ان کا ذکر ایسی مجلس میں کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اور آپ ایسے پارٹی سے جوڑ رہے ہیں جس میں اچھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے,
تو بالکل غلط بات ہے. انہیں اور یہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. واللہ اعلم. سبجیکٹ کے متعلق سوال کریں آپ جو ہے سوال کہیں بالکل 180 ڈگری الگ سوال کر رہے ہیں. آپ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ سوال کریں تو فائدہ ہوگا آپ کو بھی دوسروں کو بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے مجلس برخاست کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.